اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالنونية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات علماء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا شکر کس زبان سے ادا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج اس وقت ایک ایسی مجلس میں جمع کیا جو ایک طرف حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس مجلس میں ملک بھر کے سیدھا حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس مجمع میں صحیح بخاری کے درس کی جرأت کرنا ایک آزمائش معلوم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ میرے انتہائی جلیل القدر استاد گرامی شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں
جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جن بزرگوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ان میں حضرت والا کا نام نامی سر فہرست۔ آج اللہ جل جلالہ نے ان کا فیض پوری دنیا میں اس طرح پھیلایا ہے کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کی موجودگی میں جن سے میں نے الباتا کے سبق پڑھے، ان کے موجودگی میں میں صحیح بخاری کا درس دوں، یہ بہت بڑی عظیم آزمائش بھی ہے اور جرأت بھی، جسارت بھی۔ لیکن ایک تو حضرت والا نے میری گزارش کے باوجود مجھے حکم دیا، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جب بڑا کسی بات کا حکم دے دے تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ دوسرے، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب نے میری جو بات نقل کی کہ ایسے موقع پر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جو کچھ اپنے استاد سے پڑھا تھا اس کا تکرار اپنے ساتھیوں کو کرا رہا ہوں۔ مولانا حنیف صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ استاد کو سبق سنایا جاتا ہے تو تم یہ سبق سنا دو، مگر سبق جب استاد کو سنایا جاتا ہے تو تنہائی میں سنایا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں سبق نہیں سنایا جاتا جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو۔ لیکن تکرار، اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کر استاد سے سنی بات کا تکرار ہمارے مدارس کی روایت ہے۔ اسی روایت کے مطابق تعمیل حکم کے لیے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائیں اور اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تہہ دل سے مبارکباد ہے اپنے ان ساتھیوں کو جو الحمدللہ اس عظیم جامعہ خیر المدارس سے دورہ حدیث کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی، اور یہ جامعہ جو 88 سال سے علماء دین کی افزائش میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جامعہ سے ان کو پڑھنے اور درس کی تکمیل کرنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے یہ سعادت دنیا و آخرت میں مبارک فرمائیں، ان کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائیں، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا خیر محمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے اور ہمارے عزیز بھائی مولانا قاری احمد حنیف کالندری کے صاحبزادے بھی الحمدللہ اس سال تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، امت کا سرمایہ بنائے۔ ان سب ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا جو میرے عزیز طالب علم نے ابھی ہمارے سامنے پڑھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح اور اس کی تفسیر کے طور پر بھی قائم فرمایا ہے، جس میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا
کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن وہ ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی. لوگوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولنے کے لیے ہم وہ ترازویں قائم کریں گے جو انصاف قائم کرنے والی ہوں گی، سراپا انصاف ہوں گی. وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی بھی انسان پر، کسی بھی جان پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا. صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے سارے شعبے، ایمانیات، عقائد، عبادات، طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقات، نکاح، طلاق، خرید و فروخت کے معاملات، آداب، اخلاق، جتنے دین کے شعبے ہیں اور ان شعبوں کے اندر نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری بیان فرمائی ہیں. 2 جلدیں، یہ ضخیم جلدیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان 2 ضخیم جلدوں میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے، جو تعلیمات آپ نے انسانیت کو دی، ان کو اول سے لے کر آخر تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. اور اس شان سے بیان فرمایا ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر اس سے زیادہ صحیح سند والی کوئی اور کتاب نہیں. اور یہ دعویٰ محض عقیدت کی بنیاد پر قائم نہیں کر دیا گیا، محض اس لیے کہ امام بخاری کی محبت تھی، عقیدت تھی، اس واسطے کہہ دیا گیا ہو. امام بخاری بخارا کے رہنے والے اجمی، جن کی زبان بھی عربی نہیں، بخارا کے رہنے والے، فارسی زبان بولنے والے، اور اس درجہ فارسی بولنے والے، عربی زبان کے اندر، عربی زبان کی ان کی مادری زبان نہیں، اس درجہ فارسی ہے کہ ایک جگہ صحیح بخاری میں لکھتے لکھتے فارسی کا لفظ لکھ گئے ہیں عربی کے بجائے. وَيُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ هَمْ هَذَا الْحَدِيث، یہ کہہ گئے کہ اس باب میں یہ حدیث بھی ذکر کرنی چاہیے، تو بھی کے لیے عربی لفظ کے بجائے فارسی لفظ لکھ گئے ہیں صحیح بخاری کے اندر. وہ بخارا کا رہنے والا اجمی شخص، اور عربوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی حد تک بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا ہے، دین ہمارے پاس آیا، قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان میں تشریف لائے، آپ کی سنت ہماری زبان میں محفوظ ہے، لہذا اسلام کا جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ اجمیوں کے پاس نہیں ہو سکتا. اس واسطے اہل عرب کسی اجمی کے آگے، کسی اجمی کو گھاس ڈالنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. ان کا مزاج یہ ہے کہ عربوں کو جو دین کا علم ہے وہ اجمیوں کو اتنا نہیں ہو سکتا. لیکن بخارا کے اس فارسی شخص نے اپنی یہ کتاب تالیف کر کے سارے عرب کے لوگوں کے گردنیں جھکا دی، اس درجے جھکا دی کہ وہ عربی بولنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ساری روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح سند والی کتاب ہے تو وہ بخاری کی صحیح بخاری ہے. یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری دین کے سارے شعبے بیان کرنے کے بعد یہ باب قائم کر رہے ہیں. کیوں؟ کہنا یہ مقصود ہے کہ سارا علم تو تم نے پڑھ لیا میری کتاب کے اندر،
میرے آقا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے تھے، میں نے اپنے حد تک بے کم و کاست وہ تمہارے سامنے رکھ دیا. تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بتا دیا، تمہاری طہارت کس طرح ہونی چاہیے بتا دی، تمہاری نماز کیسے ہونی چاہیے بتا دیا، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہارے صدقات، تمہاری تلاوت، تمہارا نکاح، تمہاری طلاق، تمہارے خرید و فروخت کے معاملات، تمہارے آداب، تمہارے اخلاق جیسے ہونے چاہیے، سب میں نے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا دیا. اب جو آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں، امام بخاری گویا زبان حال سے فرما رہے کہ علم تو تم نے حاصل کر لیا، پڑھ بھی لیا کہ دین کیا ہے، لیکن اپنے ہر قول و فعل کے وقت یہ بات پیش نظر رکھو کہ جو کام کر رہے ہو وہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تولا جائے گا، اور جو بات زبان سے نکال رہے ہو وہ کسی وقت اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں تولی جائے گی، اس کا وزن ہوگا. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی ترازو کا وزن بھاری ہوگا، یعنی اعمال کا وزن بھاری ہوگا، اقوال کا وزن بھاری ہوگا، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، فی عیشۃ راضیہ. اور ومن خفت موازینہ، جس کی میزان کے ترازو کے اندر وزن جس کا ہلکا پڑ گیا، فأمہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک جہنم کا گڑھا ہوگا. یہ قرآن کریم نے فرمایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سارے دین کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہر قول و فعل کے وقت یہ سامنے رکھو کہ اس تمہارے قول میں، فعل میں، تمہارے اس کام میں کتنا وزن ہے. جب یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا اور وہاں اس کو تولا جائے گا تو اس میں کتنا وزن نکلے گا. یہ فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو، کس طرح ہم اپنے اعمال کو وزنی بنائیں. تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں، زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو، تو میری سب سے پہلی حدیث میں نے کتاب میں روایت کی تھی، اس کی طرف توجہ کرو. اس میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے، اس کی خوشنودی کی ہے، اس لیے ہے، تب تو اس کام میں وزن ہے. وہ چھوٹا سا کام ہو لیکن خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو تو وہ وزنی بن جاتا ہے. اور اگر بڑا کام ہو، شاندار ہو، بظاہر دیکھنے میں عظیم شان نظر آ رہا ہو لیکن اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، دکھاوا مقصود ہو، نام و نمود مقصود ہو، تو وہ بڑے سے بڑا کام بھی بے حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پر کاش کے برابر وقت نہیں رکھتا. اسی حدیث میں، اسی صحیح بخاری میں حدیث گزری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک جگہ، ایک روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے، ایک میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی پیاس کی وجہ سے کسی کنویں کے پاس گئی اور اس نے وہاں سے پانی پیا، پانی نکال کر پانی پیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہاں کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور وہاں کنویں کے قریب جو کیچڑ پڑی ہوئی تھی، گلی گلی مٹی، اس کو پیاس سے چاٹ رہا ہے.
لیے کہ اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کتے کے پاس. تو اس کو خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسی تھی اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پینے کے لیے بے چین تھی، اسی طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو میں کسی طرح اس کو پانی پلاؤں. کوئی ڈول بھی نہیں تھا، کوئی برتن بھی نہیں تھا. اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا اور چمڑے کا موزہ اتار کر پانی کنویں سے پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. تو حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں فغفر اللہ لہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. چھوٹا سا عمل کتے کو پانی پلا دینا، چھوٹا سا عمل، اگر اعمال کی تاریخ میں اس کی فہرست میں اس کو دیکھا جائے تو کوئی اس کا نام بھی شاید نہ لے کہ اس کو کوئی نیکی کا کام کیا تھا، لیکن چونکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قبول فرمایا کہ اس کی مغفرت فرمائی. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ساری زندگی آدمی گناہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑتا رہے، نافرمانی کرتا رہے اور یہ سوچے کہ کسی دن میں بھی کتے کو پانی پلا دوں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی. تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور چیز ہے اور رحمت اور چیز. قانون یہ ہے کہ اگر گناہ کرو گے سزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں. وہ اگر کسی بندے پر اپنا رحم فرمانا چاہے تو جس طرح چاہے رحم فرما دے، وہ قانون سے ہٹ کر بھی رحم فرما سکتا ہے. نظام حیدرآباد دکن کے مشہور نواب، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے ایک وزیر نے ان کی ایک مرتبہ دعوت کی. تو دعوت کے وقت میں جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا جو بچہ تھا، نادان تھا، اس کو نظام صاحب نے چھیڑ دیا. تو اس نے بچہ تھا، چھیڑ دیا تو اس نے پلٹ کر ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دی نواب صاحب. اور وزیر صاحب کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ میرے بچے نے گالی دے دیا اتنے بڑے نواب کو. تو وہ تلوار نکال کے نے کہا میں سر قلم کرتا ہوں اسے نواب صاحب کی. نواب صاحب نے کہا نہیں تم اس کو کوئی سزا نہ دو، بچہ ذہین معلوم ہوتا ہے اور خوددار معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ذرا چھیڑا. تو اس نے پلٹ کر جوش کے ساتھ اپنا دفاع کیا. تو اس لیے کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ نظام صاحب نے اس کا وظیفہ جاری کر دیا، سالانہ وہ ماہانہ وظیفہ. اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ. تو وظیفہ دشنام اس کا جاری رہا. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ اس کا وظیفہ دشنام جاری ہو گیا گالی دینے کی بنا پر. تو کل کو کوئی شخص یہ سوچے کہ بھائی نواب صاحب کو گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے تو چلو میں بھی جا کے گالی دے آؤں تو میرا بھی وظیفہ جاری ہو جائے گا. تو یہ جیسے حماقت ہوگی، اسی طرح اللہ جل جلالہ کی رحمت کے نتیجے میں جو واقعات قرآن و حدیث میں بھی آئے ہیں اور بزرگوں کے واقعات میں بھی ہیں، ان سے یہ نتیجہ نکالنا بڑی نادانی کی بات ہوگی کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے اور یہ سوچے کہ میری بھی اسی طرح مغفرت ہو جائے گی. لیکن اخلاص ایسی چیز ہے جو اللہ جل جلالہ کی رحمت کو متوجہ فرماتی ہے. چھوٹے سے چھوٹی عمل کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں. میں نے اپنے شیخ سے سنا ایک بزرگ کے بارے میں جو بڑے محدث تھے، وہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال تھا کہ میں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی پڑھنے پڑھانے میں
اور اس کے تالیفات میں لگائی ہے تو شاید اس کا کوئی صلہ ملے گا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا, اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ تم ایک مرتبہ اپنے قلم سے کچھ احادیث لکھ رہے تھے تو اس کے اوپر, وہ پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے, دبو کر لکھا جاتا تھا, اس پہ روشنائی لگ جاتی تھی, تو مکھی ایک آ کر بیٹھ گئی اور وہ اس کو پینے لگی, تو تم نے تھوڑی دیر کے لیے قلم روک لیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہے, چلو اس کو تھوڑی دیر پینے دیں. تو تم نے جو یہ کام کیا یہ خالص میری رضا کے لیے کیا, تو ہم نے تمہاری اس کی بنا پر مغفرت فرمائی. تو چھوٹا سا عمل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو, اور نام و نمود نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شہرت طلبی نہ ہو, تو وہ بھی بڑا وزنی بن جاتا ہے. اور بڑے سے بڑا عظیم الشان عمل ہو, شاندار ہو, شہرت والا ہو, لیکن اللہ کے لیے نہ ہو, وہ اپنی ذات کی نمائش کے لیے ہو یا دکھاوے کے لیے ہو, تو پھر بڑے سے بڑے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. تو امام بخاری یہ سبق ہے جو دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو. اور یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو صحیح نیت کرنے سے, صحیح نیت کر کے اس کو عبادت نہ بنایا جا سکے. آدمی کھائے تو اتباع سنت کی نیت سے کھائے, سوئے تو اتباع سنت کی نیت سے سوئے, پیے پانی پیے تو اتباع سنت کے ساتھ پیے. تو جتنے اعمال ہیں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں وہ سب ثواب کے کام اور عبادت بن سکتے ہیں. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول, زبان سے نکلی ہوئی بات, یہ بھی تولی جائے گی. اور یہ خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جو صحیح بخاری پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, درس نظامی کی تکمیل کرتے ہیں, یہ بہت بڑا عظیم پیغام ہے کہ اب آگے تمہاری زبان کا ایک ایک لفظ تولا جانے والا ہے. تم اگر دعوت کے کام کے لیے نکلے ہو, تم اگر تدریس کر رہے ہو, تم اگر باطل فرقوں کا محاسبہ کر رہے ہو, تب بھی تمہارے زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلنا چاہیے جو جچا سلا نہ ہو, بلکہ ہر بات جو تمہارے منہ سے نکلے وہ وزن رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ریکارڈ ہو رہی ہے. آج کل ہمارے ہاں زبان کی معاملے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے. جو منہ میں آیا کہہ گزرے, جو بات کہیں بھی سنی آگے چلتی کر دی, تحقیق کے بغیر باتیں کرنی شروع کر دی, لوگوں پر الزامات عائد کر دیے, بہتان لگا دیے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ سب توڑے جائیں گے. آگے فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل, یہ عادت کے مطابق قرآن کریم کے بعد الفاظ کی تشریح کر دی. طالب علم سب جانتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی عادت ہے. وہ یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق بتا دیا کہ اقسط یقسط کے معنی ہے انصاف کرنے کے آتے ہیں, اور قسط کے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں. آگے پر حدیث جو نقل فرمائی ہے وہ معروف حدیث ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. رحمان کو محبوب ہونے کے معنی ظاہر یہ ہے کہ جو یہ کلمے پڑھے گا وہ رحمان کو محبوب ہوگا,
اور رحمت باری تعالیٰ کی اس کی طرف متوجہ ہوگی. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، اور زبان کے اوپر ہلکے پھلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بڑا بھاری ہے. اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لیجیے سب حضرات، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب، جو پڑھے وہ بھی محبوب، اور میزان عمل میں اس کا وزن بہت بھاری. اسی طرح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ پڑھے، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے، تو اس کے گناہ اگر ایک پہاڑ کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے. تو اس کو ہر مسلمان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کام یہ 100 مرتبہ کم از کم ہر مسلمان پڑھ لیا کرے. اور یہ دو کلمے جن کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے. سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. وبحمدہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک ہونے کا اعلان کرتا ہوں اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ. اور سبحان اللہ العظیم، دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور عظمت والی ہے. تو پہلا کلمہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال سے متعلق ہے، اس کی شان جمال سے متعلق ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اور عظمت کا ذکر دوسرے کلمے میں ہے، اس کی جلال کا ذکر ہے. تو محبت کا جمال کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، اور جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا خوف ہوتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور سبحان اللہ العظیم سے انشاءاللہ اس کا خوف دل میں پیدا ہوگا. اور جب محبت اور خوف دونوں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت اللہ ہے. اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا گیا کہ خشیت نشانی ہے علم کی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے نتیجے میں یہ خشیت پیدا فرما دی تو معلوم ہوا کہ علم حاصل ہوا. اور اگر خدا نہ کرے خشیت پیدا نہیں ہوئی اور ہم جیسی زندگی پہلے گزار رہے تھے ویسی اب بھی گزارنی شروع کر دی، تو پھر اس کے معنی یہ کہ علم کی حقیقت حاصل نہ ہوئی. یہ پیغام بھی ہے جو اس حدیث کے اندر ہمیں آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ پیغام ایسا ہے کہ ہم جیسے ہر طالب علم کو اپنا وظیفہ حیات بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رات بہت ہو چکی ہے اور آپ حضرات اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حدیث پاک کی برکت ہے کہ الحمدللہ اس صبر و ضبط کے ساتھ آپ حضرات نے اس مجلس میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.